الرضوان ويجتنب السخط فإنما نحن به ولا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت کو ایک پاکیزہ، صاف ستھری، مثالی، عفت معاف زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج آپ کا عقد مسنون یعنی نکاح ہوا۔ آپ کی ہونے والی زوجہ کا نام بی بی مشتری خاتون بنت خوشتر ہے۔ آپ کے نکاح کے دو گواہ ہیں، ایک اول حافظ محمد لقمان صاحب جو شاید آپ کے بھائی، دوسرے جناب قاری مسیح اختر صاحب والمولانا عبدالقدوس صاحب۔ یہ تفصیل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک نکاح پڑھایا تھا دھنباد میں، تو میں نے لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تمہارے سسر کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگا جی ہم کو پتا نہیں ہے، نہ بیوی کا نام نہ سسر کا نام، ہم کو تو پکڑ کے لائے ہیں، آپ جو کہیے ہم کہہ دیں۔ یعنی اس کو پہلے تیار کر کے نہیں لائے، بتا کے سمجھا کے۔ ہر بات کو یہ کھیل نہیں ہے، باقاعدہ شریعت کے ایک حکم آپ عمل کر رہے ہیں، سمجھا کے بجھا کے لانا چاہیے۔ خیر ماشاء اللہ ہمارے دین حافظ قرآن ہے، لیکن ایسے ایسے نکاحوں کا ایسے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ ہٹیے۔ ایک نکاح میں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا قبول ہے، کہنے حضرت جی آپ ہی قبول کر لیجیے۔ ہمیشہ سمجھا کر کے بیٹا یہ کہنا ہے آپ کو، آپ کی بیوی کا یہ نام ہے، ہم نے رشتہ طے کیا ہے، لائیں۔ نکاح کی مجلس کو کھلواڑ کی مجلس میں تبدیل نہ کریں۔ میں آپ کا عقد مسنون ان نامزد گواہان جملہ حاضرین کے سامنے بی بی مشتری خاتون سلمہ بنت جناب خوشتر صاحب مرحوم سے 110 تولہ چاندی مہر معجل نام رفتہ اور سکنا کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما و جمع بینکما بخیر۔ دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اس پاکیزہ مجلس کو قبول فرما۔ جو بیان کیے گئی، جو ذکر ہوا، جو نکاح ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بے حد و بے حساب قبول فرما۔ یا اللہ معصوم بچیوں کے لیے جس ادارے کے قیام اور اس کے سنگ بنیاد سے ہم لوگ شریک ہوئے، اللہ اس ادارے کی تعمیر کی تکمیل کی غیر کی آسان سے صورتیں پیدا فرما، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما، لوگوں کو ہر لائن سے تعاون کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں جو بچے یہاں علم حاصل کریں ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، اساتذہ میں اخلاص باللہیت پیدا فرما، منتظمین میں امانت و دیانت خوف و خشیت پیدا فرما۔ اے اللہ جلد از جلد تعمیر مکمل ہو کر تعلیم کا کام شروع ہو جائے، خیر سے اس کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ اس بستی کو اور آس پاس کی تمام بستیاں بالخصوص جہاں جہاں سے ہمارے علماء، صلحاء، مفتیان، عوام، بھائی بہن، بزرگ آئے ہیں، ان بستیوں کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ گھر گھر میں ہدایت کو زندہ فرما دے، سنت کو زندہ فرما دے، شریعت کو زندہ فرما دے۔ حسد سے ہمارے قلوب کو پاک فرما، کینے سے ہمارے قلوب کو پاک فرما، عجب سے ہمارے قلوب کو پاک فرما، کبر سے ہمارے قلوب کو پاک فرما، تواضع و عجزیت عاجزی ہمارے اندر پیدا فرما، آخرت کی فکر پیدا فرما۔ اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا یقین پیدا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آخرت کی لا تعد ولا تحصیٰ نعمتیں، رحمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما۔ جو علماء، مشائخ، اولیاء اللہ، حفاظ تشریف لائے، چاہے ان کا بیان ہوا نہیں ہوا، اللہ سب کے فیضان کو جاری و ساری فرما، اور سب پر رحم، سب پر کرم، سب پر کرم، سب پر فضل فرما۔ وہ جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما۔ ہمارے عوام، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور ہمارے علماء کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما۔
شریعت کو زندہ فرما، طریقت کو زندہ فرما، معرفت کو زندہ فرما۔ اللہ سب سے پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں سب کے سفر حج کو آسان اور حج کو مقبول فرما، اور ہم لوگوں کو بھی حاضری وہاں نصیب فرما۔ دنیا سے ہم جائیں اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اس بستی کے آس پاس کی بستیوں کے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے زکات کو معاف فرما، سب کے حسنات کو قبول فرما۔ جو زندہ ہیں ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ ہماری اہلیہ کو اللہ 2 ماہ سے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما۔ ابھی جو نکاح ہوا اللہ اس نکاح کو قبول فرما، زوجین میں الفت و محبت پیدا فرما، خوشگوار مسلط زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ شرعی اور شریعت و سنت کے مطابق اے اللہ ان کی ازدواجی زندگی گزرے ویسے اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ یہ نکاح دونوں خاندانوں کے لیے برکت کے سبب فرما۔ اللہم هذا الدعاء ولي الإجابة ربنا وتقبل دعاء وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین ثم آمین ثم آمین برحمتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے تم مسرت خوشگوار زندگی ہمیشہ گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اتنے ایک کھڑا سوارے سے کیا ہوتا ہے 200 آدمی کی کیا ہے